بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے ہمس کے بارے میں۔ ہمس کا لفظی مطلب ہے سرگوشی۔ جب ہم سرگوشی میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل نہیں آتی، اور جو ہمارے منہ سے جو ہوا آلریڈی آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم مزید ہوا، ایکسٹرا ہوا کو شامل کر کے اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں۔ تو جو ہمس کے حروف ہیں ان میں یہی والی ایک ایکسٹرا جو ہوا ہوتی ہے وہ ان کی ادائیگی میں ساتھ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ 10 حروف جو ہیں یہ ہمس کے حروف ہیں، اور ان میں ایک ایکسٹرا ہوا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اسی لیے ان کو ہمس کے حروف کہا جاتا ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں، اچھا اس میں جو کاف اور تا ہے ان کا ہمس تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو سکون کے ساتھ پڑھیں، ویسے تو ہمس ان میں شامل ہوتا ہی ہے، لیکن جب آپ ان کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ والی جو اس کی کوالٹی ہے وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس کو سنیں، اف، اح، ایس، اح، اش، اخ، اس، ایس، ایک، ایت۔ ہمس کے ان 10 حروف کو اس مجموعے میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد رکھنے میں آسان ہو۔ فَحُثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحُثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ حرف کاف اور تا کے اوپر جب سکون ہوتا ہے تو ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ باقی ہمس کے حروف سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہمس کے سارے کے سارے حروف، ان سب کا مخرج کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہوا ہوتی ہے وہ جاری ہی رہتی ہے، لیکن کاف اور تا کے معاملے میں یہ میکنزم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ہمس کاف اور تا کے اوپر ٹھیک طریقے سے کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ کو اس کے مخرج کا سمجھنا ضروری ہے۔ تا کے لیے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زبان سامنے والے 2 دانتوں کے پیچھے جو اس کی روٹس ہوتی ہیں وہاں پہ لگتی ہے، تو جیسے ہی آپ کا مخرج ادا ہوتا ہے تو آپ نے بس مخرج کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا ہے، یعنی کہ زبان کو تالو سے الگ کر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے الگ سے اپنی جو لائن کو، یعنی کہ اپنی جبڑے کو نیچے نہیں کرنا، یا اس کو منہ کو زیادہ کھولنا نہیں ہے، وہ اسی پوزیشن میں ہی رہے گا۔ تبھی جو ہے نا آپ کی اس میں کچھ ایکسٹرا ہوا نہیں آئے گی یا ساتھ میں کلکلا نہیں ہوگا، بلکہ جو نیچرل ایئر ٹریول کر رہی ہوگی وہ ہمس کی فارم میں باہر آ جائے گی۔ سیم یہی چیز کاف سکون کے اوپر بھی ہوگی کہ جیسے ہی آپ کا مخرج جو ہے وہ جوائن ہوا، آپ نے سکون کی ادائیگی کی، جیسے ہی وہ آپس میں الگ ہوئے تو پھر آپ کا جو ہے جو ہوا آ رہی ہوگی گلے سے، وہ اس کو ساتھ جو ہے وہ آپ کی ہمس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے لیے الگ سے منہ کو ایکسٹرا نہیں کھولنا، یا پھر جو آپ کی جو لائن ہے، جو آپ کا جبڑا ہے، اس کو آپ نے مزید ایکسٹرا نیچے نہیں کرنا، صرف مخرج آپس میں الگ ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ کا ہمس بالکل ٹھیک طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اس سلائیڈ پر میں نے کاف اور تا کو سکون کے ساتھ لکھا ہے، اور آپ ذرا سنیں کہ اس میں جب یہ سکون کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو ان کے ہمس کی ادائیگی کس طرح سے سنائی دیتی ہے۔ مت، بت، وت، مک، بک، وک۔ مت، بت، وت، مک، بک، وک۔ مت، بت، وت، مک، بک، وک۔ القت، القت، القت۔ قالت، قالت، قالت۔ ذکری، ذکری، ذکری۔ اکبر، اکبر۔ اہلکنا، اہلکنا۔
تا سکون کے اوپر جب ہم ہمس کریں تو اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک انٹینشنل سی سین کی آواز بھی ان کی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایسے پڑھیں گے القدس قالت، تو اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے بس سمپل مخرج جیسے ہی کھلے گا تو کچھ منہ سے خود پش نہیں کرنا، بلکہ وہ جو پریشر پیچھے ڈیولپ ہوا ہوگا اس سے خود ایک گش آف ایئر جو ہے وہ آئے گا اور ہمس کی ادائیگی ہو جائے گی. یہ والی مسٹیک بھی کافی کامن ہے. اسٹوڈنٹس جب بھی تا سکون کے اوپر جب رکیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک ہا کی آواز یا پھر ایک ایکسٹرا ہوا کی ایک پش سی بھی شامل کرتے ہیں، تو وہ کچھ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں القت قالت. تو یہ دیکھ رہے ہیں الگ سے ہوا آ رہی ہے یا پھر الگ سے اس میں حرف ہا کی آواز شامل ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نہیں کرنا. جس طرح سے آپ کو ہمس کا میکنزم سمجھایا گیا ہے تا اور کاف سکون کے لیے، تو اس کو اسی طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ والی مسٹیک نہیں ہوگی. ہمس کے حروف پر کلکلا کرنا ایک بہت ہی کامن مسٹیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نارملی اس کو صحیح سے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلکلا کے 5 کون سے حروف ہیں اور ہمس کے کون سے 10 حروف ہیں، وہ یا تو ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ کر دیتے ہیں. تو اس کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ کلکلا کے 5 حروف کون سے والے ہیں اور ہمس کے کون سے 10 حروف ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کلکلا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی جلدی مخرج سے موو آن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کلکلا ہو جاتا ہے. جیسے وہ پڑھتے ہیں ذکری ذکری یا تسنیمن تسنیمن، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سننے میں ہی ٹھیک نہیں لگ رہا، بالکل تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے. آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس پہ پراپر طریقے سے ہمس کرنا ہے، اس کو اس کا صحیح وقت دینا ہے تاکہ جب ہمس مکمل ہو پھر آپ اس حرف سے اگلے والے حرف پہ موو کریں. تو یہ ہو گیا ذکری ذکری تسنیمن تسنیمن. ہمس اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمس کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر ہماری ریسیٹیشن میں ایک خوبصورتی آتی ہے، ساتھ ہی ہماری جو پروناؤنسیشن ہے اس کے اندر ایک کلیئرٹی محسوس ہوتی ہے. اف اح اس اح اش اخ اس اس اک ات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.